کائنات تقریباً 2500 مخلوقات کا جہاں، ہر مخلوق کو اس کی بساط کے عین مطابق رتبہ عطا فرمایا گیا اور مختلف فرائض کی انجام دہی کے لیے مقرر کیا گیا، مگر رب ذوالجلال نے انسان کو ایک منفرد ذمہ داری سونپی اور اسے اپنا نائب یعنی خلیفہ بنایا۔ ذہن کا گوشہ اس سوال کے جواب میں مصروف عمل تھا کہ صبح کے حسین و جمیل نظارے، دل کو موہ لینے والے مناظر، رات کے سینے کو چاک کرنے والی روشنی، پرندوں کے گیت، دل اور روح کو سکون دینے والی ہوا، درختوں کے جھنڈ سے چوری چوری داخل ہونے والی روشنی کا ابھرنا اور نظروں سے اوجھل ہونا، دریاؤں کا بننا، سمندروں کا شور و گل اور دعوت نظارہ دینے والا سکوت، اشجار کے پتوں اور شاہ گل پر جا بجا شگفتہ کلیوں کا جھومنا، ساون کی بارش اور جذبہ محبت جو رگوں میں خون کی مانند بدن کو سیراب کرتے ہیں، کس کے لیے معرض وجود میں لائے گئے؟ تو میرے ذہن کے دریچوں پہ ایک ہی جواب کی دستک تھی: انسانیت کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ ہر دور میں انسانی عظمت کو مفکرین نے اپنی بساط اور ہمت کے مطابق بیان کیا، مگر علامہ اقبال کا انداز جداگانہ اور نرالا ہے۔ آپ انسان کو کائنات میں مرکزی حیثیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آپ شرف انسانیت کے علم بردار ہیں۔ اقبال شرف انسانیت کو آدم علیہ السلام کی معمر صلاحیتوں کے برائے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو نبوت و خلافت کا عظیم منصب عطا کر کے انسان کو وہ منفرد اور یکتا مقام بخشا گیا ہے جو کسی مخلوق کو عطا نہیں۔ انسان کو عقل عطا کی گئی جس کی بدولت تسخیر کائنات کا کام سر انجام پایا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مائع کامل نہ بن جائے۔ انسانی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کو بھی انسان کے سامنے اپنی جبی نیاز کو جھکانا پڑا۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کو جنت سے الوداع کہہ رہے تھے تو بقول اقبال ان کے لبوں پہ انسانی شرف و فضیلت کا یہ گیت تھا: عطا ہوئی تجھے روز و شب کی بتابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے کہ سیمابی، سنا ہے کہ خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کہ کوکبی و مہتابی۔ علامہ اقبال کے مطابق انسان کی انتہا کا مقام اس کے رب کی طرف ہے، ارتقاء کا عمل جاری و ساری ہے اور اب تک حتیٰ کہ جنت میں بھی یہ عمل جاری رہے گا۔ ہے اگر ارزاں تو یہی سمجھو اجل کچھ بھی نہیں، جس طرح سونے سے جینے میں خلل کچھ بھی نہیں۔ اقبال انسان کی عظمت اور بلندی کے لیے نئی نئی اصطلاحات بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سارا جہاں انسان کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، زمین و آسمان، سرسبز و شاداب اور لہلہاتے کھیت، پانی کی روانی، بلند و بالا چوٹیاں، وادیاں، کوہسار، ہموار زمین، چاند، سورج، ستارے، دن رات کا رد و بدل، سب انسان کے واسطے ہی بنایا گیا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ مختصر یہ کہ انسانیت کا شرف عطا کر کے میرے رب نے انسان کو ساری مخلوقات پر فوقیت دی اور ہر مخلوق پر اس کا سایہ فگن تا قیامت کر دیا، مگر شرط یہ ہے کہ اس چمن کا بلبل اطاعت اور فرمانبرداری کا پاسدار ہو اور خودی کو پہچان کر رب کی بارگاہ کی معرفت کے قابل بن سکے۔ علامہ فرماتے ہیں: تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا راز داں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔